بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ عرب میں شرک کیسے آیا، کعبہ میں شرک، مکہ میں شرک کیسے پھیلا، کعبے میں بت کہاں کہاں سے لا کے رکھے گئے۔ ہر بت کو رکھنے کا کوئی نہ کوئی ٹھوس مقصد تھا۔ مثلاً پہلا بت جو لوہی نامی بدبخت نے صحن کعبہ میں نصب کرایا، اس کے ذمہ تجارت اور قسمت کا حال بتانا تھا۔ اگر تجارت میں فائدہ ہو جاتا تو ہبل کی واہ واہ ہو جاتی، اس پر سونا چاندی، اونٹ اور بکروں کا خون چڑھاتے۔ اسی طرح منات خوشحالی کا ذمہ دار تھا، عزا صحت، لات نگہبانی اور نائلہ اور اصاف خوبصورتی کے فائز پر امور تھے۔ بہرحال یہ سب کام تو میرے پاک اللہ پاک کی ذات کے ہیں۔ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، مگر وہ اللہ صمد بھی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ اللہ کی پاک ذات بے نیاز ہے۔ ان سارے کاموں کے بعد کئی صدیاں گزر گئیں، پھر حضرت ابراہیم خلیل کے خاندان سے ایک شخص قصی نامی حکمران بنے۔ آپ حضرت قصی نے ہمت کر کے ایک پکی عمارت بنوائی۔ اس وقت تک لوگوں نے عرب میں خیمے ہی خیمے بنا رکھے تھے، کیونکہ انہیں ابرہہ کا عبرتناک انجام یاد تھا۔ وہ خود بھی عمارت بنانے سے ڈرتے تھے، مگر حضرت قصی نے ہمت کر کے پکی عمارت بنائی اور 3 دن تک انتظار کیا۔ جب 3 دن تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آیا تو آپ نے دارالندہ یعنی جو عمارت بنائی تھی اس کا نام دارالندہ رکھا، اور دارالندہ میں اشراف مکہ کو جمع کیا اور شہری امور کے مسائل پر غور و فکر کرنے لگے۔ اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ آہستہ آہستہ دارالندہ میں شادی بیاہ کے معاملات اور مقدمات جیسے فیصلے بھی ہونے لگے۔ حضرت قصی کا دور ایک زمانہ یادگار تھا۔ پھر آپ نے تمام قریش مکہ کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، بھائیو، کعبے کی زیارت کے لیے حاجی لوگ نہ جانے کہاں کہاں کا ہزاروں میل کا سفر کر کے آتے ہیں۔ ان کی میزبانی تمہارا اور میرا فرض ہے، اس لیے میں 2 بڑے عہدے قائم کر رہا ہوں۔ سقایا، اس کا کام حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا ہوگا، اور دوسرا رفادہ، قریش مکہ سالانہ رقم مقرر کریں گے جس سے منع اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جائے گی۔ اہل قریش نے آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیا اور اسے دل و جان سے سقایا اور رفادہ کے کام میں عمل کو لائے۔ کعبہ کے متعلق ایک اور عہدہ بھی قائم کیا گیا جس کا نام حجابہ تھا۔ وہی کعبہ کے سارے کاموں کے امور کی رکھوالی کرتا۔ حجابہ سے اجازت نامہ لیے بغیر کوئی کعبہ میں داخل نہ ہو سکتا۔ جو شخص بھی ان تینوں عہدوں میں سے کسی ایک پر فائز ہوتا بڑا محترم اور خوش قسمت جانا جاتا۔ اب عربوں نے حضرت قصی کے دیکھا دیکھی کچے پکے مکان بنانے شروع کر دیے اور خیموں کا دور ختم ہوا۔ قصی جب بہت بوڑھے ہو گئے اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوا تو آپ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کے سپرد اپنا عہدہ کر دیا، اور عبدالدار کے بعد یہ تمام عہدے عبدالدار کے بیٹوں کو منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے عبد مناف تھے، کیونکہ ان کی اولاد عبدالدار کے اولاد سے زیادہ تھی، اس لیے عہدے چھیننے کے لیے چچیرے بھائیوں میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر پھر صلح ہو گئی۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آئے، جبکہ حجابہ آل عبدالدار کے پاس رہا۔ انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔